سبحان اللہ ما اکمل کا ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے مہربانی کتنے تیری ثنا وہ گستا سکھیا کتنے چاڑیا محمد ہمارے ذرا محبت کے ساتھ سب کہہ دے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے اہل علم بیٹھے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی نظر بالخصوص اور بالعموم آپ تمام حضرات کی نظر میں کلام کرنا چاہتا ہوں سماعت کیجیے شاعر کیا لکھتے ہیں کہ دیوبندی بن گئے عقیدہ بڑا دیوبندی بن گئے عقیدہ بڑا قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء عقیدہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ ذرا کہتے بے شک دیوبندی بن گئے عقیدہ بڑا دیوبندی بن گئے عقیدہ بڑا قبروں میں زندہ ہے ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کریں اور کہتے سب انبیاء دیوبندی بن گئے عقیدہ بڑا قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء سب انبیاء دیوبندی بیٹھے عقیدہ بڑا قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء الانبیاء احیاء پڑھو الانبیاء احیاء پڑھو حق والوں سے نہ تم لڑو حق والوں سے نہ تم لڑو اجماع امت کو نہ تو بولا اجماع امت کو نہ تو بولا اجماع امت کو نہ تو بولا قبروں میں زندہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء دیوبندی بن گئے عقیدہ بڑا دیوبندی بن گئے عقیدہ بڑا قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء الانبیاء احیاء پڑھو الانبیاء احیاء پڑھو حق والوں سے نہ تم لڑو حق والوں یہ حق والے بیٹھے ہیں حق والوں سے نہ تم لڑو الانبیاء احیاء پڑھو حق والوں سے نہ تم لڑو حق والوں سے نہ تم لڑو اجماع امت کو نہ تو بولا اجماع امت کو نہ تو بولا قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء دیوبندی بن کے عقیدہ بڑا دیوبندی بن کے عقیدہ بڑا قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء صحابہ پہ چند اشعار
محبت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی آپ نے ساتھ دینا ہے. شاعر کیا لکھتے ہیں کہ سنیا ہر جہاں گونج لگا دے شان صحابہ زندہ. میں کہوں سنیا ہر جگہ گونج لگا دے, ہر بھائی کا ہاتھ بلند ہو جو سنی بیٹھا ہے, صحابہ سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے, زندہ باد کی آواز آنی چاہیے, ہاتھ بلند کر کے. شاعر کیا لکھتے ہیں سنیا ہر جہاں گونج لگا دے شان صحابہ زندہ باد, بول شان صحابہ زندہ باد. سنیا ہر جہاں گونج لگا دے شان صحابہ زندہ باد, بول شان صحابہ زندہ باد. کفر کو یہ پیغام سنا دے, کفر کو یہ اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ باد, بول شان صحابہ زندہ باد, بول شان صحابہ زندہ باد. رب کو صحابہ, رب کو صحابہ کتنے پیارے, رب کو صحابہ کتنے پیارے, رب کو صحابہ کتنے پیارے. مدح سرا قرآن کے پارے, مدح سرا قرآن کے پارے. رب کو صحابہ کتنے پیارے, رب کو صحابہ کتنے پیارے. مدح سرا قرآن کے پارے, مدح سرا قرآن کے پارے. پڑھ پڑھ کر آیات سنا دے شان صحابہ زندہ باد, پڑھ پڑھ کر آیات سنا دے شان صحابہ زندہ باد, بول شان صحابہ زندہ باد, بول شان صحابہ زندہ باد. کفر کو یہ اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. اور دشمن ان کے سارے ناری, کہتے بے شک جو میرے آقا کے صحابہ کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے. تو شاعر کہتے ہیں دشمن ان کے سارے ناری, وہ دشمن ان کے سارے ناری, بنگی چرسی چور بازاری. وہ دشمن ان کے سارے نارے, دشمن ان کے سارے نارے, بنگی چرسی چور بازاری. دشمن ان کے سارے نارے, دشمن ان کے سارے نارے, بنگی چرسی چور بازاری, بنگی چرسی چور بازاری. دشمن ان کے سارے نارے, دشمن ان کے سارے نارے, بنگی چرسی چور بازاری, بنگی چرسی چور بازاری. وہ چوروں کو ایران بگا دے شان صحابہ زندہ باد, چوروں کو ایران بگا دے شان صحابہ زندہ باد, بول شان صحابہ زندہ باد. چوروں کو ایران بگا دے شان صحابہ زندہ باد. کفر کو یہ اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. شان اہل بیت کی شان میں انشاءاللہ چند اشعار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. شاعر کیا لکھتے ہیں بھائی کہ مومن دا نعرہ واہ واہ حسین, مومن دا نعرہ ہر جا حسین, مومن دا نعرہ ہر جا حسین, واہ واہ حسین, واہ واہ. ذرا حسین ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور واہ واہ حسین کا نعرہ لگا کے ذرا بتا دیں کہ ہم واہ واہ والے ہیں, ہائے حسین والے نہیں ہیں. محبت کے ساتھ مومن دا نعرہ ہر جا حسین, مومن دا نعرہ ہر جا حسین, واہ واہ حسین, واہ واہ حسین, واہ واہ حسین. مومن دا نعرہ ہر جا حسین, واہ واہ حسین, واہ واہ حسین. محبت کے ساتھ کہتے واہ واہ حسین, واہ واہ حسین, واہ واہ حسین, واہ واہ حسین. مومن دا نعرہ ہر جا حسین, واہ واہ حسین, واہ
دے چھڑ دل دا جانے مولا علی دے چھڑ دل دا جانے نانا رسول تے خدیجہ نانی نانا رسول تے خدیجہ نانی مومن دے دل دا مولا علی دے چھڑ دل دا جانے نانا رسول تے خدیجہ نانی وہ جس حالت ٹریا اوئی واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین محبت ساتھ دے واہ واہ حسین 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 مومن دلارا ہر جا حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین اور زہرا بھی جس دے جھولے جھلاوے سبحان اللہ حسین کی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے سٹیٹس کیا ہے کہ زہرا بھی جس دے جھولے جھلاوے زہرا بھی جس دے جھولے جھلاوے وہ جبریل جس دے جوڑے لے آوے وہ زہرا بھی جس دے جھولے جھلاوے زہرا بھی جس دے جھولے جھلاوے زہرا بھی جس دے جھولے جھلاوے جبریل جس دے جوڑے لے آوے انو کون سمجھے او کیا حسین واہ واہ 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 حسین زینب رقیہ دا سونا ویرے سبحان اللہ زینب رقیہ دا سونا ویرے زینب رقیہ دا سونا ویرے سنیا دا مرشد سید شبیر حسین میرا حسین با حسین یہ نعرہ بلند کیجئے تیرا حسین میرا حسین ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بندے میں ہاتھ اٹھانا چاہیے جو حسین یہ وہ بولے گا تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین نہ ہائے حسین نہ یا حسین واہ حسین واہ حسین زینب رقیہ دا سونا ویرے زینب رقیہ دا سونا ویرے سنیا دا مرشد سید شبیر سنیا دا مرشد سید شبیر وہ جنت نو جس دی رہی چاہ حسین واہ واہ 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 حسین کربل نو جا کے ہے جس بسایا کربل نو جا کے ہے جس بسایا سارے دا سارا کنبا کو ہایا سارے دا سارا کنبا کو ہایا کربل نو جا کے ہے جس بسایا سارے دا سارا کنبا کو ہایا سارے دا سارا کنبا کو ہایا صبران دا جیڑا دریا حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین صبران دا جیڑا دریا حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین ذرا آخر میں ہر بھائی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین
حسین ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے. انہی کے کلام کے دوران ہمارے آج کے اسٹیج کی زینت بنے ہیں حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب اور اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب مجلس علماء تحصیل ٹیکسلا کے ذمہ دار اور سربراہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اور اسی طرح باقی علماء کرام بھی تشریف لائے. پنڈ گاٹھا سے علماء کرام تشریف لائے ہیں. میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح ہمارے خانپور کی قیادت یہاں تشریف فرما ہے. تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آخر میں آپ کیا سو رہے تھے؟ تیرا حسین میرا حسین. ایک اور نعرہ بھی لگاتے ہیں، نہ ہائے علی نہ یا علی، نہ ہائے علی نہ یا علی. مجھے آواز ہے، نہ ہائے علی نہ یا علی، نہ ہائے علی نہ یا علی، وا علی وا علی. اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا عبدالستار صاحب بالاکوٹی صاحب کو. تو اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جس طرح ہم گستاخ صحابہ کا تعاقب جاری رکھے ہوئے تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح گستاخ اکابر کا جو گستاخ ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعاقب جاری رہے گا. تو دین اسلام ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. یہ دین کس کے صدقے ہم تک پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے. تو صحابہ کرام پر جو انگلی اٹھائے گا اس کا تعاقب جاری رہے گا انشاءاللہ. ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف جو نیا عقیدہ بنا کر میدان میں آئے گا اس کا بھی انشاءاللہ تعاقب جاری رہے گا. تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا عبدالستار صاحب بالاکوٹی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. صدق الله ورسوله النبي الكريم. تمام حضرات درود پڑھیں. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. جب کبھی بھی بیٹھتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں میں تو یوں لگتا ہے جیسے جنت سے ہوا. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. یہ دیکھ کر دشمن بھی حیران ہو گئے. رکھے جب میرے نبی نے زمانے میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان. انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ، مسلمان بھائیوں اور دوستوں،
میں نے آپ کے سامنے سادے انداز میں خطبہ پڑھا ہے اور میری گفتگو بھی سادے ہی انداز میں ہوگی، اور جس طرح میں اپنی باڈی کے اعتبار سے انتہائی کمزور سا ہوں، میں علم اور عمل کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ کمزور ہوں۔ میرے پیچھے جو القابات وغیرہ لگائے ہیں یہ نظرات کا حسن زن ہے، ورنہ میں اپنا ایک طالب علم ہونے کا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں۔ اسٹیج پر بہت زیادہ محققین علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرے لیے گفتگو کرنا تھوڑی مشکل بھی ہے، لیکن شاید وہ مشکل میں حل کر جاؤں گا۔ لیکن مجمع میں کوئی بھائی بات کرے گا، دائیں بائیں دیکھے گا کہ یہ جو ایسی مشکل ہے اس کو میں حل نہیں کر سکتا، تو آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ نے مکمل میری طرف متوجہ ہو کے بات سنی، ٹھیک ہے نا بھائی، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کی نسبت سے ہم سارے جمع ہیں، اور خوش نصیب بچے وہ ہیں جو پہلے بچے تھے اب قرآن کے حافظ بچے بن گئے، جو پہلے ان کے والدین پہلے عام بچوں کے والدین تھے، اب ان بچوں کے والدین بن گئے جن کے جیب میں جنت میں جانے والے 10 ٹکٹ موجود ہیں۔ چند بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی قرآن مجید کے ساتھ بہت بڑی مناسبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کر دوں۔ میرے دوستو، میں خطیبانہ، عجیبانہ، ادیبانہ، لطیفانہ گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ ناصحانہ، مشفقانہ، مصلحانہ، ناصحانہ گفتگو کروں گا، اور میری گفتگو بوڑھے بچے سب کے لیے برابر ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے نا؟ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ سارے بولیں گے؟ آج بیوی کہتی ہے کہ خامد میرے حقوق پورے نہیں کرتا، خامد کہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی، استاد کو شاگرد کا، شاگرد کو استاد کا، پیر کو مرید کا، مرید کو پیر کا، اولاد کو والدین کا، والدین کو اولاد کا حقوق نہ پورا کرنے کا شکوہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو قرآن مجید ہے جس کی نسبت سے میں آیا، آپ آئے، علماء کرام تشریف لائے، بچوں کو اعزاز ملا، اس قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ کیا ان کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے قرآن مجید کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے 5 حقوق، کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے قرآن کا حق ہے ایمان بالقرآن، قرآن مجید پہ ایمان لانا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا اس پہ ایمان لے آیا۔ قرآن مجید کو اللہ پاک نے نور فرمایا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور 5ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن مجید پر، سابقہ کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ تورات اور انجیل پہ یہود و نصارہ تمہارا ایمان ہے، قرآن مجید پہ ایمان لے آؤ۔ زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والے منافقوں اور قرآن پہ ایمان لے آؤ، اور عام طور پہ دل و جان سے قرآن کو ماننے والے مومنوں، قرآن پاک پہ تمہارا ایمان ہے اس پہ ڈٹ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کا یہ معنی ہے۔ یہود و نصارہ تورات اور انجیل پہ ایمان ہے تو قرآن پہ ایمان لے آؤ، منافقوں زبان سے ایمان ہے تو دل سے ایمان لے آؤ۔ ایمان والو، قرآن پہ تمہارا ایمان ہے، اس ایمان پہ ڈٹ، قرآن پہ ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر قرآن گواہی دیتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے اس پہ رسول اللہ کا بھی ایمان ہے اور رسول اللہ کے ساتھیوں کا یعنی صحابہ کرام کا بھی ایمان ہے۔ جب رسول کے دور میں مومن کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ۔ بولنے سے لگتا ہے کہ غلامان صحابہ کا مجمع نہیں ہے، کون تھے؟ صحابہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں رسول اللہ کا بھی ایمان ہے اور حزب اللہ کا بھی ایمان ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی آگے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو والدین کی گود میں اللہ کے قرآن کا یہ حق نصیب ہے. ہم سارے مومن ہیں. سارے کیا ہیں؟ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے. کتنے پاروں پہ؟ 30 پہ 40 پہ؟ ہمارے 30 پاروں والے قرآن پہ کیا ہے؟ ہم اس قرآن پہ ہمارا ایمان ہے جس کو پڑھتے ہوئے حضرت حسین نے جان دے دی. جس کو پڑھتے ہوئے بابا علی سارا دن تلوار چلایا کرتے تھے. اس قرآن پہ ہمارا ایمان ہے جس کو پڑھتے ہوئے بی بی فاطمہ چٹنی پیسا کرتے تھے. اور وہ 30 پاروں والا قرآن تھا. 40 والا 40 والا نہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے. یہ پہلا قرآن کا حق ہے. توجہ آپ کی ہوگی. قرآن مجید کا دوسرا حق ہے تلاوت قرآن. کیا حق ہے بھائی؟ آج مسئلہ سمجھنے علماء کرام موجود ہیں. سال میں 2 مرتبہ تلاوت کر کے قرآن مجید کو ختم کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت میں واجب ہے. سال میں کتنی مرتبہ؟ اب دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں. چھوڑے تقریر اور جلسوں کو. جتنے میرے بزرگ اور میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے سال کی یہ تاریخ اور اس سال کی یہ تاریخ ذرا آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے کتنے. میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا. مسلمان کی بےزتی بھی مجمع میں نہیں کرواتا. آپ نے دل سے پوچھے کہ وہ کون کون سا مسلمان ہے جس نے سال میں 2 قرآن ختم کیے ہیں. آپ نے دل سے پوچھا. جس نے ختم کیے اللہ قبول فرمائے. جس نے ختم نہیں کیے آج سے اللہ کو قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اگلے سال اس تاریخ تک کم از کم 2 قرآن پڑھیں. بھائی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. 2 قرآن یہ قرآن مجید کا واجبی حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا جائے. ہم سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو میں اس کو اس طرح سمجھایا کرتا ہوں اگر آپ کی شادی ہو جائے اور آپ کی بیوی کو پراٹھا بنانے کا طریقہ نہ آتا ہو, انڈا بنانے کا طریقہ نہ آتا ہو, آپ کیا کہتے ہیں سیکھ خود بنانا پودنی دیے مال کو سیکھ دیا ہمیں انڈے بنانا. اس وقت تو پھر ہمیں یہ بہانے یاد نہیں آتے کہ بیوی کو پراٹھا بنانا نہیں آتا, انڈا بنانا نہیں آتا, سالن بنانا نہیں آتا, میں خود بنا لیتا ہوں. ہم بیوی کو تانے دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, سیکھ کر آتے ہیں. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بہانے نہ بنائے, قرآن کو سیکھے. قرآن کو سیکھے اور سنیں. تلاوت قرآن کا ایک شیڈول بنا کر دیتا ہوں جو سب کے لیے ضروری ہے. اس شیڈول پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. دو جواب کی ہوگی میرے دوستو. روزانہ 1 پاؤ. حافظ قرآن کو 3 بار پڑھنے چاہیے. حافظ میری بات سے مستثنی ہے, میری گفتگو عوام کے لیے ہے. روزانہ 1 پاؤ. میں نے 1 سپارے کا مطالبہ نہیں کیا. روزانہ 1 پاؤ کی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو سال میں 3 قرآن ختم ہوتے ہیں. کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں؟ تو موبائل کے لیے وقت ہے, اخبار کے لیے ہے. مریم نواز جلسہ فلاں جگہ ہے, عجیب شاہ نے آج یہ لکھا تھا, فرمان صاحب نے یہ بیان دیا ہے, نواز شریف نے یہ کہا ہے. ان باتوں کا تبصرہ ہے. اور قرآن پڑھنے کے لیے 1 پاؤ پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے سنت محمدیہ کے پاس. روزانہ 1 پاؤ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر بھائی پڑھے اور لازمی پڑھے. اور اگر میں زندہ رہا, مفتی شوکت حیات صاحب دامت العلوم میں زندہ رہے, ان کے نام میں بھی حیات آتا ہے اور امید عقیدہ بھی حیات والا ہی ہوگا. آپ خوش ہوتے ہیں عقیدہ نام میں حیات ہے تو عقیدہ ممات ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں بدبخت, وہ بات آپریشن آئے گا ٹینشن نہ لے. توجہ میری طرف. وقت ہوا زندگی رہی, پھر اگر میں آیا تو میں پوچھوں گا کہ سال میں کس نے قرآن پڑھا تھا, کس نے نہیں پڑھا تھا. تو رزلٹ اچھا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے. ایک کام اور کریں کہ روزانہ اپنا معمول بنا لیں سورہ یاسین پڑھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین. سبحان اللہ. رسول اللہ کی یہ طرف ہے کہ میرے امتیوں کے دل میں یاسین ہو. تو رسول اللہ کے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آپ روزانہ سورہ یاسین کو معمول بنائیں. من قرأ یاسین فی صدر النہار قضی حوائجہ, جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو دن کے سارے کام پورے فرماتا ہے. اب مولوی ہے, ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, تاجر ہے, ڈرائیور ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, کوئی بھی ہے, صبح اس کی زندگی میں آتی ہے کیوں نہ ہو صبح کا آغاز سورہ یاسین سے ہو جائے. اس کو معمول بنائیں گے انشاءاللہ. سارے بنائیں. الحمدللہ کئی سالوں سے سورہ یاسین کا معمول ہے.
الحمدللہ اس کی بڑی برکات ہے، عمل بنائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ کریں، مہنگائی ہے کہ اس کو ہٹا کے اس کو لے آؤ تو مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کے سیاسی معاملات میں، آپ کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ ہاں ایک عمل آپ کو دینا چاہتا ہوں، سورہ واقعہ کو معمول بنا لے مغرب کی نماز بعد صرف 3 رکوع ہیں، جو سورہ واقعہ کا معمول بنا دیتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس کے گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ اور چھوڑیں حکومت کس کی ہے، جس کی بھی وہ باہر میں جائے، بات سمجھ آئی؟ حکومت جس کی بھی ہے ہم کو لین دین نہیں، آپ سورہ واقعہ کو معمول بنائیں، آپ کی روٹی کپڑے کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ معمول بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ گھروں میں خواتین، میری مائیں اور بہنیں بھی میری آواز سن رہے ہیں، یہ میری تقریر ان کے لیے نہیں ہے، اور زندگی تو پھر ہماری اچھی ہوگی۔ اب مرنے کے بعد میں نے اور آپ نے قبر میں جانا ہے، قبر میں بیوی ساتھ نہیں ہوگی، وہاں پنکھے بھی نہیں ہوں گے، لائٹ بھی نہیں ہوگی، تکیہ بھی نہیں ہوگا، بستر بھی نہیں ہوگا، ہینڈ فری بھی نہیں ہوگا، ٹچ موبائل بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ تو وہاں پہ بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو سورہ ملک کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے معمول بنا دیں، بھائی بنائیں گے؟ صرف 2 رکوع ہیں۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، جو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ سورہ ملک اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اب داؤد شریف میں حدیث سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خیمہ لگایا، وہ قدرتی کوئی قبر تھی وہاں پر، تو قبر سے جو ہے نا سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگر قبر کے اندر کی آواز باہر آ سکتی ہے تو باہر والوں کے اندر نہیں جا سکتی، نہیں سمجھ آئی بات؟ تو باہر یہ لگ بات، تو سورہ ملک کو اپنے معمول بنائیں گے بھائی، پکی بات ہے بنائیں گے۔ ہمارے دنیا کا مسئلہ بھی حل، روٹی کپڑے کا مسئلہ بھی حل، قبر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، تو تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے، دوسرا قرآن کا حق ہے۔ اور منصب نبوت میں یہ بات شامل ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، یہ منصب نبوت ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کر۔ تو میں نے آپ کو شیڈول بنا کر دے دیا۔ اگلا حق قرآن مجید کا وہ ہے تعلیم قرآن۔ کون سا حق ہے بھائی؟ کون سا حق ہے؟ تعلیم قرآن۔ آج ہم لوگ تعلیم یافتہ اس کو سمجھتے ہیں جو تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولتا ہو، نہیں سمجھے؟ جو تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے کیا بولتا ہو، جو افطاری کے وقت سیب کو سیب نہ بولے، ایپل بولے، اور پانی کو پانی نہ بولے، واٹر بولے، ہم کہتے بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ نہیں، رب محمد کی قسم، جس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخرت کے اعتبار سے اکبر آبادی نے کہا تھا، یہ بات ہے بالکل کھری، ہر کس نے یہ کھوٹی، عربی میں ہے نظم ملت، BA میں صرف روٹی، بچوں میں کیا خو نظر آئے، ماں باپ کے اتوار کی، دودھ پیا ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ اور اتنی ترقی ہو جاتی ہے انگریزی تعلیم میں، پہلے ہم پڑھتے ہیں AB، کیا پڑھتے ہیں؟ جب بندہ 14 پڑھ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کیا ہوا؟ B ہے۔ اور بھائی 14 سال لگائیں AB کو الٹا پڑھنے کے لیے، اور تو کوئی کام نہیں۔ 14 سال لگائیں AB کو الٹا پڑھنے کے لیے، B ہے۔ توجہ ہوگی آپ کی۔ پہلے دور میں جو بندہ پڑھا لکھا ہوتا تھا، دستخط کرتا ناظرہ کے دفتر میں یا کسی بھی معاملے میں، تو وہ دستخط کر دیتا تھا، اور جو بوڑھے دیہاتی ان پڑھ بیچارے تھے وہ انگوٹھا لگاتے، کیا لگاتے تھے؟ تو آج اتنی تعلیم حاصل ہو گئی، جب ناظرہ کے دفتر کا انگوٹھا نہیں 10 انگلیاں بھی لگواتے ہیں۔ اتنی ترقی ہو گئی کہ آج سے 70-60 سال پہلے ہمارا بابا ایک انگوٹھا لگاتا تھا، انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کر دی کہ 10 انگلیاں لگانی پڑ گئی بس۔ اور بھائی آج ہم اتنی تعلیم کے بعد 10 انگلیاں لگوانے ہیں تو بغیر تعلیم کے لگوا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو یہ تعلیم ضرورت ہے، میں اس کا منکر بالکل نہیں ہوں، ضرورت کو ضرور تک رکھیں۔ مقصد قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ اور سنیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں یا 2 باتیں علماء پہ توجہ، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی،
فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. کیا مطلب؟ رحمان کا مطلب بہت زیادہ مہربان، کہ قرآن کی تعلیم اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کی طرف رحمان کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ہاں، یہ نہیں فرمایا اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اور رحمان کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو قرآن کے نصیب والوں کو قرآن کی تعلیم نصیب ہوتی ہے. رحمان کی رحمت متوجہ نہ ہو تو قاری صاحب معلم نہیں بن سکتے اور حافظ صاحب متعلم نہیں بن سکتے. نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اور ایک بات اور بھی عرض کروں گا، اللہ پاک نے فرمایا رحمان کو ہے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا. مجھے بتائیں کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے؟ آپ بولتے نہیں، جب پہلے تعلیم حاصل کی ہے. ایسے بات ہے، ہم نے پیدا ہونے سے پہلے تعلیم بھی حاصل کی ہے. جب اللہ نے پوچھا تھا ہمارا ربوں کا، جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں تمہارا رب ہے. یہ تعلیم ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ملی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بتائیں کہ پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے یا قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا. اللہ نے تعلیم انسان کی بات پہلے کی، تخلیق انسان کی بات بعد میں کی. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں تمہارا پیدا کرنے کا مقصد ہی قرآن کی تعلیم ہے. ہاں، میں پیدا اس لیے کر رہا ہوں. صحیح معنی میں انسان وہ ہے جس کے پاس اللہ نے قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کی تعلیم ہمارا مقصد ہے. پھر تعلیم مختلف قسم کی ہوتی ہے. توجہ میرے بھائی، توجہ توجہ، بور نہیں ہونا. کیوں آپ آدھی ہو چکے جوش کے اور سویلے پن کے. سمجھ آ گئی؟ میں نے بات سمجھا دیا. توجہ میرے کتاب آپ کو پھر انشاءاللہ سنائیں گے. میرے دوستو، تعلیم یہ کی ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہمیں آ جائے ناظرہ. کیا پڑھنا آ جائے؟ ناظرہ. یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، والدین کو تاج بنائے جاتے ہیں. یہ سن لیں، یہ حافظ قرآن کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ ناظرہ خان کے لیے ہے. والذی یقرأ القرآن من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس. جس نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت والے دن روشن تاج بنائے جائیں گے، جن کی روشنی آسمان کے سورج سے زیادہ ہوتی ہے. یہ صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے. محدثین نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث ناظرہ خان کے لیے بھی ہے، جو قرآن پڑھ لیتے اور اس پر عمل کرتا ہے. حافظ قرآن کے لیے حدیثوں میں حامل القرآن کے الفاظ آتے ہیں، یحفظ کے الفاظ آتے ہیں، صاحب القرآن کے الفاظ آتے ہیں. جب مطلقاً قرأ یقرأ اس میں ناظرہ خان بھی شامل ہوتا ہے. یہ حدیث مقابلہ جو قرآن پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہے. اور حافظ اسی وقت بنتا ہے جب ناظرہ پڑھ لیتا ہے. یہ حافظ قرآن کے لیے بھی ہے. ناظرہ پڑھنا ضروری ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں ماہر ہوتے ہیں ان کا شمار آسمانی فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. میرے آقا نے فرمایا جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کو دگنا اجر نصیب ہوتا ہے. جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، جو بوڑھے بزرگ اور بابے، ہماری مائیں، گھروں میں بوڑھی عورتیں جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتی، اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں، فرمایا لہ اجران، ان کو دگنا اجر نصیب ہوتا ہے. یعنی جو لوگ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں وہ مایوس نہ ہوتا کہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ باقی رکھے گا انشاءاللہ. تو تعلیم قرآن، میرے دوستو، قرآن مجید کی تعلیم کو اپنا مقصد بنائیں. ان بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں اور حافظ بنائیں. حافظ کے لیے ایک بات سن لیں، توجہ ہوگی آپ کی. بات یہ ہے کہ جو حافظ قرآن بن جاتا ہے وہ اپنے خاندان کے 10 بندوں کو جنت سے نکال کے جنت میں لے کر جاتا ہے. کتنے بندوں کو؟ 10 کو. یہ میری کہہ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلٍّ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. اس کے خاندان کے 10 بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ حافظ قرآن کی شفاعت کو، اس کی سفارشوں کے حق میں قبول فرماتے ہیں. اور حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 بندوں کو جن پہ واجب ہو چکی تھی ان کو جنت میں لے کر جاتا ہے. اب یہاں ایک بات بہت کتاب میں ہو رہی ہے جو سمجھانا ضروری سمجھتا ہے. ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. ہم یہ نہیں کہتے قاضی یوم الدین، اللہ روز جزا کا قاضی ہے. کیوں؟ جو قاضی ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے.
مگر جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا. آپ سنیں مالک کی عدالت میں سفارشی چلتے ہیں، وکیل نہیں چلتے، جبکہ قاضی کی عدالت میں وکیل چلتے ہیں. آپ کی توجہ ہوگی. اب قیامت کے دن اللہ مالک ہے، قاضی نہیں ہے. اللہ کی عدالت میں ہمیں سفارشی چاہیے، وکیل نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ سفارشی. سکول کالج والے ہمیں ڈاکٹر دیتے ہیں، انجینئر دیتے ہیں، پائلٹ دیتے ہیں، پروفیسر دیتے ہیں، وکیل دیتے ہیں. یہ سب ہماری ضرورت ہے، مگر یہ ساری ضرورت زندگی تک ہے. مر گئے یہ ضرورتیں ختم. مرنے کے بعد خدا کی عدالت میں نہ انجینئر، نہ پروفیسر، نہ ڈاکٹر، نہ پائلٹ، کوئی بھی نہیں چلے گا. خدا کی عدالت میں جو وہ مالک کی عدالت ہے اس میں سفارشی چلے گا. اور سفارشی ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا حافظ قرآن ہے. اور رسول نے فرمایا ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ. قیامت والے دن خدا کی عدالت میں کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی بھی اللہ کی عدالت میں قرآن سے بڑھ کر بڑا سفارشی نہیں ہوگا. سب سے بڑا سفارشی خدا کی عدالت میں قرآن ہوگا. اور حافظ قرآن کے حدیث کو میں نے آپ کو سنا دی کہ 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے بندوں کو؟ آج سے چند سال پہلے گجر خان نے خطیب صاحب کا بیان کیا. اس نے یہ حدیث سنا دی حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک بندے نے یہ ریکارڈنگ لے کے اپنی بیوی کو سنائی تو بیوی نے کہا اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ہم دونوں کو مدرسے میں داخل کریں گے. خامد نے کہا نہیں، ایک کو مدرسے میں دوسرے کو سکول میں داخل کریں گے. بیوی نے کہا نہیں، دونوں کو مدرسے میں داخل کریں گے. خامد نے پوچھا کیوں؟ بیوی نے کہا دیکھیں اگر ہم ایک بچے کو مدرسے میں داخل کریں گے وہ حافظ بنے گا تو وہ تیرے خاندان کے 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور دوسرے بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کریں گے وہ حافظ نہیں بنے گا تو قیامت والے دن مرے خاندان کے 10 بچے کو پورا پیٹ دینے کا جنت کی خوشی. سمجھ آئی؟ اور دونوں بچوں کو مدرسے میں داخل کرو، ایک ننہال کے 10 کو جنت میں لے کر جائے گا اور دوسرا ننہال کے 10 بچوں کو جنت میں لے کر جائے گا. بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ اس لیے اس پورے مجمع میں جتنے حضرات تشریف فرما ہے وعدہ کریں کم از کم اپنے خاندان میں ایک بچہ یا بچی حافظ قرآن بنائیں گے. جو بنائیں گے وہ حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا علامہ تنویر فاروقی صاحب، قاری عبدالستار ملکانی صاحب، نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں قائد دین محترم المقام میری آواز، میری آواز، حق نواز، میری آواز، میری آواز، حق نواز، حق نواز، میری آواز، حق نواز، حق نواز، محمد مصطفیٰ زندہ آباد. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ. راولپنڈی کے شہید ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے ان کا ایک نعرہ مار دیں. حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، جنگی تیرا قافلہ. سارے بول کے جنگی تیرا قافلہ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. نعرہ تکبیر. آج کے بعد یہ نعرہ لگائیں حق سب کی نشانی جانشین عثمانی. حق سب کی نشانی جانشین عثمانی. انشاءاللہ حضرت عثمانی کا خلاف پر کریں گے. ادا ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم اور دائم ہے. توجہ میرے دوستو، حضرت تشریف لا چکے ہیں. میں بات کو سمیٹوں گا آپ کی توجہ ہوگی. میں نے آج کیا قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. سب سے پہلے قرآن پہ ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، نمبر 4 عمل بالقرآن، قرآن مجید کے عمل کرنا. کیا کرنا؟ اور اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مومن مرد ہو یا عورت قرآن پہ عمل کرے گا ہم ان کو اتھارٹی والی زندگی عطا فرمائیں گے. کون سی والی زندگی؟ اتھارٹی والی VIP زندگی عطا فرمائیں گے. ان کے پاس راحت کے اسباب ہو یا نہ ہو ان کو دلی طور پہ سکون عطا فرماؤں گا. ان کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوگی. اور عام طور پہ اتھارٹی والی زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. بندے کی صحت برکت والی ہوتی ہے, برکت والی صحت اللہ عطا فرماتے ہیں اور اس کو اللہ عزت عطا فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس کی روزی میں فراوانی کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں عام طور پہ اللہ نے قرآن کے ساتھ وابستہ رکھی ہیں. یاد رکھیں مولوی کی تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے کسی مولوی نے خودکشی کی ہو سکتا ہے؟ کسی نے کبھی خودکشی نہیں کی. قرآن مجید والے کھاتے کھاتے تو مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, لیکن بھوکا کوئی بھی نہیں مرا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. وہ حدیث مبارکہ تلاش کر رہے تھے, ساتھ ساتھ کسی نے ٹوکرا لا کے کھجوروں کا رکھ دیا. حضرت نے تناول فرمانا شروع کر دیا اور حدیث میں اتنے منہمک تھے کہ کھجور کا پورا ٹوکرا خالی ہو گیا. اور پھر حضرت کا معدہ برداشت نہ کر سکا, اسی سے حضرت کی موت واقع ہوئی, شہادت واقع ہوئی. مولوی خوب کھا کر دنیا سے گیا پر دھکا قرآن کے ساتھ آ جائے. پھر مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. ہم مدرسوں میں بچوں کو اس لیے داخل نہیں کرتے, بچہ کھائے گا کہاں سے؟ تو جب مدرسے والے ختم پہ آ کے کئی نہیں پڑھاتے کھاتے کرتے تھے مولوی کھاتا زیادہ ہے, کہتے نہیں کہتے. پہلے یہ فکر ہوتی ہے کہ مولوی بنے گا, قرآن پڑھے گا, مدرسے میں جائے گا, کھائے گا کہاں سے؟ جب وہ خوب کھاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہنا دیتے ہیں کھاتے زیادہ ہیں. قرآن مجید والے خوب کھاتے ہیں, بے فکر رہے, قرآن کے ساتھ الگ جوڑے گا انشاءاللہ. میرے دوستو آج سب کچھ ہے, قرآن مجید پر ہمارا عمل لینا ہے. اس فتنے کے دور میں جتنا ہو سکتا ہے جتنا قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن جن جن کاموں سے ہمیں روکتا ہے ہمیں رک جانا چاہیے, اور جن جن کاموں کا قرآن کرنے کا حکم دیتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. کیا خیال ہے, کریں گے انشاءاللہ. آخری آیت قرآن مجید کا وہ ہے تبلیغ قرآن. قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ آپ نے سمجھا, جتنا عمل کیا آپ نے پڑھا, اس کو آگے امت تک پہنچانا, اس کی آگے تبلیغ کرنا. اب آپ سنیں, جو لوگ مرزائیوں کے خلاف کام کرتے ہیں, ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے, وہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. اور جو لوگ صحابہ کی غلامی کرتے ہیں اور عظمت صحابہ کا پرچار کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم ہے. قرآن مجید کا کیا ہے؟ حکم ہے. اور قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو بیان کرنا بھی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. اور اسی طرح جیسے ابھی وہ ناچان رات بھی پڑھ رہے تھے مولانا صاحب, اور بعد میں اعلان ہوا مجھے دعوت جس دن پہلے, قرآن مجید میں شہداء کی, انبیاء کی حیات فی القبر کو بیان کیا گیا ہے. اس کو ماننا بھی چاہیے ہے اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. بات سمجھ آگے اس میں ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کرنا چاہیے. صرف اختصار سن لیں, 4 چیزوں کو ساتھ چمٹ جائیں. نمبر 1 بیت اللہ, نمبر 2 روزہ رسول اللہ, نمبر 3 کلام اللہ, نمبر 4 رجال اللہ. بات سمجھ میں آ گئی. بیت اللہ کے ساتھ چمٹ جائے, ہماری بنیاد وہ ہے, ہمارا دین وہاں سے آیا, وہاں پہ وحی آئی, وہاں سے دین رسول شروع ہوا, وہاں پہ نبوت کا اظہار ہوا. بیت اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں. اور نمبر 2 روزہ رسول اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں. یہ بات یاد رکھیں, یہ جو فتنہ ہے نا, جو کہتے ہیں روزہ اطہر میں نبی علیہ السلام کو حیات نہیں, آپ وہاں درود سنتے نہیں ہو, یہاں سے درود پہنچتا نہیں. دراصل یہ فتنہ اس امت کا رشتہ محمد رسول اللہ سے کاٹنا چاہتا ہے. اور قادیانیت نے ختم نبوت کا انکار کر کے اس امت کا رشتہ ذات رسول سے توڑ دیا. اور اس طرح حدیث کا انکار کا جو فتنہ ہے, حدیث کا انکار کر کے امت کا رشتہ توڑ دیا. اب وہ فتنہ جو اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتا ہے, توحیدی بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو قرآن کا فہم کا دعویٰ بھی کرتا ہے, اور وہ بھی یہ روزہ پاک میں نبی پاک کی حیات کا انکار کر کے اس امت کا رشتہ ذات رسول سے توڑ رہے ہیں. لہذا عقیدہ سمجھ لیں, میرا, میرے اکابر کا, پوری امت محمدیہ کا, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اطہر میں بے تعلق روح حیات حاصل ہے. آپ بول دے رہے پریشان ہو, حیات حاصل ہے. کیا حاصل ہے؟ سارے بولو کیا حاصل ہے؟ حیات حاصل ہے. ہاں کھڑے ہو کے درود پڑھو,
میرے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں اور یہاں سے پڑھو تو فرشتوں کے واسطے سے وہاں پہنچایا جاتا ہے. اس پہ بہت زیادہ دلائل ہیں، اختصاراً 2 حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. جو بھی مجھ پہ سلام پیش کرتا ہے اللہ میری روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا من صلی علیہ عند قبر سمعته ومن صلی علیہ من بعید قولته. جو میری قبر کے پاس کھڑے ہوئے درود پڑھے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھے فرشتوں کے واسطے سے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور نسائی شریف میں حدیث ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. اللہ نے زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے، فرشتے گشت کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے یبلغونی من امتی السلام، کہ فرشتے میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اب حضور فرماتے ہیں فرشتے مجھ تک سلام پہنچاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں سلام سن کر جواب دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ دور سے درود پہنچایا جاتا ہے. اب کوئی بندہ کہ نہیں پہنچایا جاتا تو اس امت کا رشتہ ذات نبی سے توڑ رہا نہیں توڑ رہا؟ بولے بھائی توڑ رہا نہیں توڑ رہا؟ توڑ رہا. ہمارے اکابر نے ختم نبوت میں بھی پیرا دیا ہے، مرزائیوں کو ناکو چلے چبائے ہیں. ہمارے اکابر نے امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے قربانی بھی دی ہے اور منکرین حیات کو بھی ناکو چلے چبائے. ہر محاذ میں ہم نے جنگ لڑنی ہے. ہم نے ضروریات دین کا تحفظ بھی کرنا ہے اور ضروریات اہل سنت کا تحفظ بھی کرنا ہے. تمہارا پہلا عقیدہ کہ نبی پاک کا روزہ جنت ہے، کیا ہے؟ جنت ہے. اور دوسرا عقیدہ کہ نبی پاک وہاں زندہ ہے. اور تیسرا عقیدہ ہے وہاں کھڑے ہو درود پڑھو حضور سنتے ہیں، یہاں سے پڑھو فرشتوں کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے. یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں مرنے کے بعد مومن ہو یا کافر سب کو اپنی قبر میں میت جہاں بھی چلی گئی روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ حیات ملتی ہے. اور وہ مومن ہو تو اس کو رات اور جنت کی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں، کافر ہو تو اس کو عذاب ہوتا ہے اور دکھ ملتا ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. وہ عذاب اور ثواب ہمیں نظر نہیں آتا، کیوں؟ وہ برزخی زندگی ہے، اس پہ پردہ ہے، مگر اس کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. آپ سمجھ آئی نہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں یہ فرعون کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے اس کو عذاب نہیں ہو رہا. بھائی فرعون کو اگر عذاب ہوتا ہمیں نظر آتا وہ چیخیں مارتا تو پھر تو سارے مسلمان ہو جاتے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے عذاب، ہمارا ایمان ہے کہ فرعون کو وہاں عذاب ہو رہا ہے. اللہ نے پردہ ڈال کے ہمیں حکم دیا کہ تم نے ماننا ہے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ اندرا گاندھی کو جلایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ جس اللہ نے اندرا گاندھی کے ابو کے سارا پانی جمع کر کے اندرا گاندھی کو پیدا کیا ہے نا، وہی اللہ عالم برزخ میں اندرا گاندھی کے ٹکڑوں کو جمع کر کے عذاب دینے کے ٹکاتے ہیں. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ ہمارا ایمان ہے. تو میں یہ بات اس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے مجلس میں بیٹھا تھا، 2-3 بندے آ گئے، یہی شکوک و شبہات، عذاب کیسے ہوتا ہے؟ بندہ ہندو چلا دیتے ہیں، عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف قرآن کے نام پر اپنے آپ کو دیوبندی کہہ کر توحیدی کہہ کر اس امت کا رشتہ ذات نبی سے کاٹتے ہیں. آپ نے ایسے فتنوں سے بچنا ہے. بچے گے نا انشاءاللہ. علماء بیٹھے بات نبی نہ ہو جائے تو بچو. اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، باری پوری امت پہ کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. دوسری صدی میں فتنہ اٹھا، اس نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق کے کلام نہیں ہے. اس فتنے کو معتزلہ کہا جاتا ہے. شرع قائد ہر ملک پڑھتا ہے. شرع قائد کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے مسمى انفسهم اصحاب الحق والتوحید. معتزلہ اپنے آپ کو توحیدی کہا کرتے تھے. معتزلہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ توحیدی. یہ جو فتنہ ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہہ کے علماء دیوبند کے عقائد کو نہیں اپناتا، یہ اپنے آپ کو توحیدی بھی کہتے ہیں اور عذاب قبر ثواب قبر کا انکار بھی کرتے ہیں. اپنے آپ کو توحیدی بھی کہتے ہیں، روزہ پاک میں نبی پاک کو زندہ بھی نہیں مانتے. ان فتنوں سے بچنا چاہیے. بچیں گے انشاءاللہ. ابھی قائد محترم تشریف فرمائے، باقی علماء کرام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان چند بات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی شک شبہ ہو، میں یہاں موجود ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے تسلی کروا سکتے ہیں اپنے اس مسئلے پر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تیرے اپنے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. دونوں عالم پہ ہو تیری حکومت مسلم، اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश किस्मती कि आज की इस मजलिस के मेहमान खुसूसी जानशीन अल्लामा उस्मानी शहीद रहमहुल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती तनवीर आलम फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। हजरत का आप दीदार फरमाते रहें। तो इस मस्जिद के इमाम व खतीब और मदरसे के मोहतमिम हजरत मौलाना पीर सैफुल्लाह कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें और बच्चों की दस्तरबंदी की तरतीब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम जैसे नालायकों को ये तौफीक अता फरमाई है कि दीन की खिदमत के लिए इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको कबूल फरमाया है। और इसके बाद अपने मेहमान खुसूसी खुसूसन जानशीन उस्मानी हजरत मुफ्ती तनवीर आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया का भी हजरत के इधर आने की एक बड़ी वजह कि हमारे इंतहाई मनसरा के आए हुए दोस्त शाहजमान साहब जिन्होंने अपने बच्चे की हिफ्ज़ कुरान पाक की तकमील के मौका पर एक मुख्तसर दुआ कराई मस्जिद में और जाते हुए मुझसे कहने लगे कि मौलाना साहब मैं एक बात आपसे करता हूँ। मैंने कहा करें। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस बच्चे के ख़त्म कुरान के ऊपर हज़रत मौलाना अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा हज़रत ये तो हम सब के लिए बड़ी बात है, बरकत होगी और ये तो आप इसमें बिल्कुल ऐसा ना कहें, हम उनको दावत देंगे इंशाअल्लाह वो आएंगे। तो अल्लाह का मंजूर ऐसा कि हज़रत उस्मानी दामत रहमहुल्लाह अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। तो मैंने वो दिल इनसे भी बात नहीं की, बल्कि भाई वकास से मैंने कहा कि आप मुफ्ती तनवीर आलम साहब से वक़्त ले लें, इंशाअल्लाह उनकी जानशीन हैं और हम ऐसे ही देख रहे हैं उन्हीं नज़रों के साथ, उसी अकीदत और उसी मोहब्बत के साथ इन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद स्टेज के ऊपर हमारे कसीर तादाद के अंदर उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं हज़रत मौलाना खालिद महमूद हैदरी साहब का, हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, मौलाना उमर साहब, कारी रमज़ान साहब, इसी तरह बहुत सारे उलमाए कराम हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने यहाँ पर आए और हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी और खुसूसन आप सारे हजरात का यकीनन इस बारिश की शदीद बारिश के मौसम में आपका यहाँ पर जमा होना, मैं दिल से ये बात तस्लीम करता हूँ कि आपकी दीन के साथ, ईमान के साथ, मसाजिद के साथ, हुफ़ाज़ के साथ मोहब्बत की अलामत है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। और आप ये यकीन समझें, ये दिल वाली बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हम सारे उलमाए कराम के आप इन मसाजिद की, इन मदारिस की खिदमत भी सिर्फ इन तलबा के लिए हम जो बुखारी बनते हैं सिर्फ एक ही वजह, और कोई भी नहीं है कि हो सकता है कल मैदान हशर के अंदर, पुलसरात के अंदर कहीं हमारा भी गुज़र ये करा देंगे, और कुछ भी नहीं है। और मैं एक दूसरी बात कहने के बाद अगली दस्तरबंदी का अमल शुरू कराने वाला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद के बानियान अव्वल भी और अभी तक हम जो इसकी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं,
الحمدللہ علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی مرکزی جماعتیں ہیں، مرکزی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی تحریک کے ہیں، الحمدللہ اس تحریک کے اول صف اول کے لوگ ہم ہیں۔ اور اس سٹیج کے اوپر اس مسجد کے اندر بھی میں آپ کو صحیح کھلے لفظوں سے بات کہوں گا، کہیں اللہ معاف فرمائے، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے کہ علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت ہمارے علاقے کے قائدین ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہمیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت ہم دل سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کرتے رہیں گے بھی۔ لیکن بعض مواقع ایسے پیش آئے، بعض چیزیں ایسی پیش آئیں کہ مجھے ان کے اوپر تھوڑا دلی دکھ کا اظہار بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ الحمدللہ ہمارے پاس مفسر قرآن بھی موجود ہیں، احناف کے مسئلوں کو بیان کرنے والے بھی لوگ ہیں، تخدار کے اوپر لٹک کر اپنی جان دے کر صحابہ کے ترانے بولنے والے لوگ ہماری جماعت کے اندر موجود ہے۔ مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کا ایک جملہ آج بھی میں نے دل کی تختی کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے اس دور کے اندر تم علامہ احمد لاہوری رحمہ اللہ کو بڑے بڑوں کو تلاش کرتے ہو، چھوڑو یہ زمانے کے جو تمہارے حاضر عصر کے لوگ ہیں یہی ان کو اپنا بڑا سمجھو، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ پر اللہ رب العالمین ہمیں اہل حق، اہل سنت والجماعت متفقہ عقائد کے ساتھ اللہ انہی کے اوپر اللہ ہمارا مرنا مٹنا بھی کرے اور ہمیں جینا بھی نصیب فرمائے۔ حفاظ کی دست بندی کا عمل ہوگا۔ میں جملہ علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں اور ان حفاظ کی دستر بندی کریں۔ اسٹیج کے اوپر جتنے بھی علماء موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی کمران صاحب، مولانا عمر صاحب، قاری رمضان صاحب، اور خصوصاً اس محفل میں ایک چھپی ہوئی شخصیت جو میرے استاد ہیں، حضرت آپ آگے آ جائیں۔ یہ صاحب سے میرے لیے خوشی کی بات ہے، ابھی ہمارے علاقے نجف پور کے ہیں، مفتی عقیل احمد صدیقی صاحب۔ تھوڑا سا پیچھے ہو۔ میں سب سے پہلے حافظ عمر فاروق ہمارے مشرق راجہ نیاب گل صاحب نے حفاظ کے لیے کچھ انعام دیے ہیں، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں، وہ بھی آگے تشریف۔ حافظ عمر فاروق بن محمد حنیف، خانپور نینسوک۔ دوسرے طلبہ بھی اس طرف سے آ جانا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ صحیح
حافظ ملک احمد بن ملک افتخار چھئی حافظ احمد علی بن شاہ زمان مانسرہ مفتی عقیل صاحب آپ آگے ہیں حافظ شکیل بن محمد جان مانسرہ اسی کا اولاد ہے حافظ شکیل بن محمد جان اور حافظ محمد دانیال بن محمد سجاد قریشی مرحوم یقیناً یہ بہت ہی ہمارے لیے خوشی کی بھی بات ہے اور نہ کرو اور آج ان کے بڑے ہی ہمارے صوفی بزرگ تھے ہمارے بھائی بھی تھے اللہ رب العالمین آج ان کی قبروں کو یقیناً جنت کے باغ بنائیں گے تقریری مقابلے کے اندر اول پوزیشن حاصل کیا ہے محمد عباس نے محمد عباس عبد الباسط دومی پوزیشن حاصل کیا محمد شکیل نے سوم پوزیشن حاصل کیا عمر فاروق نے سوال جوابات میں اول پوزیشن حاصل کیا احمد نے دوم پوزیشن حاصل کیا عطا الرحمان نے سوم پوزیشن حاصل کیا نوید نے چہارم پوزیشن حاصل کیا سعد علی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہے اور ساتھ ساتھ ان معصوم بچوں کا دیدار بھی فرمائے یہ آپ حضرات کی قربانیاں اور محنت کا ثمر ہے کہ آپ حضرات نے اس گئے گزرے دور میں غربت کے اس ماحول میں آپ نے اس مدرسے کا خیال رکھا اور آج اس کا ثمر آپ حضرات کے سامنے ہے وہ آئندہ بھی امید یہی کر اہلیان محلہ کا سے آئندہ بھی امید یہی ہے کہ جس طرح پہلے آپ نے مدرسے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ آپ تعاون کرتے رہیں گے اور
असल सरमाया हमारे लिए यही है। तशरीफ रखें। इंतजार की घड़ियां खत्म। तशरीफ फरमाओ। जितने भी भाई साथी खड़े हैं, इनसे गुजारिश है कि आगे जहां जगह मिलती है वहां बैठ। नारे तकबीर। जिस तरह पहले नाथ खान कलाम पढ़ रहे थे, उस वक्त जिस तरह आप बोल रहे थे, उसी तरह थोड़ी सी आवाज निकाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत, दो मर्तबा गए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, शान आले बैत, शान कुरान। जब तक सूरज चांद रहेगा। थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किससे लग रहा है, कोई किसके साथ टच हो रहा है। आवाज नारा जोश से लगाएं, होश से लगाएं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस मिशन के साथ हम इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके रहें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जंग भी तेरा नाम रहेगा। बगैर ताखीर के अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। हमारी आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी वकील नामूस सहाबा, जानशीन अल्लामा उस्मानी शहीद हक सच की निशानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तनवीर आलम फारूकी साहब।